محترم علماء کرام، مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ جو بیان ہے رمضان کی مناسبت سے رکھے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ 13-14 دنوں میں ہم رمضان کے ایک بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، تو اس سے پہلے تیاری کے طور پہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے یہاں ہم سب جمع ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے بیانات بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، دنیا کا ایک اصول ہے، الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن سے پہلے مہینہ پہلے، کبھی 2 مہینے پہلے کیا ہوتا ہے، جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو حیدرآباد، ممبئی یا دبئی یہاں رہتے 4 سال 10 مہینے، لیکن الیکشن سے 1-2 مہینہ پہلے کہاں رہتے انہوں؟ کہاں رہتے؟ ہماری گلی میں رہتے۔ کہاں رہتے؟ ہماری گلی میں رہتے۔ کتنا بھی بڑا MLA ہو، کتنا بھی بڑا لیڈر ہو، عہدیدار ہو، ایک ٹائم وہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے گھر کے پاس جا کے گھنٹے کھڑے تو بھی ملنا مشکل، دیکھنا مشکل، بات کرنا مشکل۔ اور الیکشن کا پہلے کا ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب وہ آپ کے گھر کے پاس آ کے آپ کو باہر بلا کے وہ خود باہر کھڑتا ہے کہ نہیں؟ کیا واسطے؟ بولو کیا واسطے؟ ووٹ کے واسطے۔ ووٹ بولے تو اس کو جتانے کے واسطے، یعنی اگر ایک بات میں بولے تو اپنے فائدے کے واسطے، ہے کہ نہیں؟ صحیح بات؟ صحیح ہے۔ اب یہ آدمی آیا تو میرے کو تعجب نہیں ہے، ان کے پیچھے جو چیلے آتے ہیں دیکھو، انہوں کتنے رہتے؟ انہوں 2-3 رہتے 20-30 40 50 کبھی اس سے بھی زیادہ۔ اب روڈ ریلی میں چلے گئے انہوں تو آگے 8-10 کاراں، پیچھے 10 کاراں، بیچ میں بکرا، جتنے بھی ہے سب ہم تو ان کو بکرے بولیں گے۔ کیوں؟ ان کا کچھ کام دھندہ نہیں ہے، بس بکرے بنتے ہیں۔ الیکشن ہونے کے بعد، جیتنے کے بعد تمہیں جا کے سلام بھی کرے تو کیا بولتے؟ اور نو بولتے۔ کون تمہیں ہو اور یو بولتے؟ کون؟ جس کو تمہیں بڑھائے، چڑھائے، بھگائے، لڑائے، اپنی پوری محنت لگائے ان کے واسطے، ان کو بڑا بنانے کے واسطے، ہمارا آدمی، ہمارا لیڈر بول کے۔ الیکشن ہوتے ہی کیا ہو گیا؟ ہو آر یو بولتا ہوں، کون تمہیں بولتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ پوری بات کیوں بول رہا ہوں معلوم ہے؟ ابھی ہمیں لوگاں یا جو اجتماع رکھ رہی ہیں یا ہمیں جو بول رہی ہیں، تقریباً رمضان سے پہلے اجتماعیاں جلسے شروع ہو جاتے۔ کیا واسطے؟ ایک موٹی بات بولتے، استقبال رمضان بول کو، بولے تو کیا؟ رمضان آنے کے تیاری میں بول کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اب تک الیکشن کی بات بولے ہمیں، کیا واسطے؟ اس میں تمہارے گھراں کنے، تمہارے گلیاں میں آنکھوں ہاتھاں جوڑ کو جو بھیک مانگتی ہو، کیا واسطے؟ دنیا کے واسطے، ان کے فائدے کے واسطے، ان کی کرسی کے واسطے۔ ہاں، لیکن ابھی یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، ایسے جو اجتماع آپ کے سامنے ہوتے ہو، کیا واسطے؟ میرے فائدے کے واسطے؟ بولو، میرے فائدے کے واسطے؟ اچھا، عالمان کے فائدے کے واسطے؟ متولی صاحب کے فائدے کے واسطے؟ فائدہ کس کا ہے؟ کس کا فائدہ؟ بچہ سب کا ہے۔ بولے تو تمہارے کو دین کے راستے پہ لانا، تمہارے کو مسجد سے جوڑنا، تمہارے اندر جو لوگ بے نمازیاں ہیں، مسجد سے دور ہے، ان کو مسجد سے قریب کرنا، بولنے کی ایک فکر، ایک تڑپ لے کے ایسے اجتماع، ایسے بیانات کرتے، جس میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ سے جو لوگ دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو اللہ سے جوڑنا، اللہ سے قریب کرنا۔ یہ مقصد ہے نا، تو یہ مقصد سے ہم بھی جمع ہوئے۔ تو اصل یہ ایک بات سمجھ گئے تو انشاءاللہ ہمیں خود آتے مسجد کی طرف، اللہ کی طرف۔ کیا
کہ یہ بیان رکھنا یا اجتماع رکھنا یا ایسے جو اجتماع مسجدوں میں جلسوں میں رکھتے، کیا وجہ سے؟ پبلک کو رمضان میں بیدار کرنا، جگانا، جو لوگ گناہوں کی زندگی میں ڈوبے ہیں انہیں اللہ کی طرف لانے کی فکر دلانا ان کے دلوں میں، اس کے واسطے اسے بیانات رکھتے ہیں۔ ابھی تک جو مولانا بیان کرے رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، وہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سمجھنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے وہ باتیں کافی ہیں۔ پھر بھی چونکہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے آپ کے سامنے کچھ بولنے کی، تو ایک دو باتیں مختصر طور پہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے بھی پڑھتے، رمضان میں بھی پڑھتے، بلکہ سنتے سے رہتے۔ کیا آیت؟ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا معنی اس کا؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر بھی اللہ نے روزے فرض کیے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ اللہ روزے فرض کیے تھے۔ تو روزہ صرف تم پہ نہیں ہے، تمہارے سے پہلے والی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، روزہ بولنے کا تھا، تو اللہ تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کرے، تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، یا تاکہ تم تقوی والے بنو۔ کیا بنو؟ تم تقوی والے بنو۔ روزوں کے بارے میں، رمضان کے بارے میں جو بیانات ہم سنتے ہیں اس میں ایک بات آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ کیا؟ اب تک آپ جو سنے وہ تھا رمضان آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، رمضان کی خوشی اپنے دل میں محسوس کرنا، روزے رکھنا، عبادتوں کے لیے، یہ سب باتیں سنیں۔ تو ایک بات اس میں آپ کو سمجھنا کیا ہے، روزہ تو رکھنا واجب ہے، فرض ہے، روزے میں چھوٹ نہیں ہے کس کو بھی۔ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، تم پر بولے تو اس میں مسلمان مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئے۔ اچھا اس میں کیا تو فرق ہے؟ گرمی کے دنوں میں ہے تو چھوڑ ڈالو، سردی کے دنوں میں ہے تو رکھو بول کے، ایسا کچھ تو بھی ہے نہیں، سب پہ فرض ہے۔ اچھا ایسا کیا تو بھی فرق ہے، کام دھندا ہے سنو روزہ چھوڑ ڈالنا، بیکار ہے سنو روزہ رکھنا بول کے، ایسا کچھ تو بھی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا جو لوگ جاب نوکری اے سی میں بیٹھ کو کرتے ہیں انہوں روزہ رکھنا، باہر دھوپ میں جا کو محنت کرنے والے روزہ نہیں رکھنا، ایسا کیا تو بھی ہے؟ کلیئر؟ پکا ہے؟ پکا۔ تو جب یہ بات طے ہے کہ روزہ فرض ہے تو مسلمان ایسا کیوں کرتے؟ مسلمانوں کو دیکھو آپ رمضان کے مہینے میں یہ پورے ٹائپ کے لوگ آپ کو نظر آتے، کئی کو بھئی روزہ نہیں لو حضرت، ہمیں کما کو زندگی گزار لینے والے، ہمیں روزہ رہے تو گھر کیسا چلنا؟ حضرت تمہیں کیا مسجد میں رہتی ہیں اللہ والے کو تو نماز پڑھا لیتی ہیں، بیان دے لیتی، ہمارے کو باہر جا کو دھوپ میں محنت کر کو کمائی تو پیسے آتی۔ یہ فرق ہے، فرق ہے بولے تو اس کی وجہ سے روزہ معاف ہے؟ روزہ معاف نہیں۔ اچھا آج کے زمانے میں ہماری محنت، ہماری تکلیف، ہمارا جو دھوپ سورج کی گرمی کا زمانہ ہے یہ زیادہ ہے، نہیں تو نبی کے صحابہ کے زمانے میں دھوپ، گرمی، تکلیف، محنت، ٹپلاں بولنے کے زیادہ تھے۔ کب تھے زیادہ؟ وہ زمانے میں زیادہ تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ زمانے میں کیا بھی نہیں، یہ زمانہ الحمدللہ بہت کم لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، باقی کے تو ہے تھوڑا بہت کام کرنے والے۔ تو جب روزہ ان پہ معاف نہیں تھا تو ہمارے پہ معاف ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ دیکھو سال میں ایک ہی مہینہ آتا ہے جس میں آپ کو روزہ رکھنا ہے، باقی کے 11 مہینے تمہیں کماتے، نہ گھر میں بیٹھتے، دھوپ میں محنت کرتے، نہ گھر میں محنت کرتے، ورک فرام ہوم کرتے، نہ باہر جا کے کام کرتے، وہ تمہاری مرضی ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ آیا، اس میں سوال ہی نہیں ہے
کہ میرے اوپر روزہ فرض ہے نہیں ہے، میں باہر جا کے کام کرنے والا ہوں، میں محنت کرنے والا ہوں، دھوپ کالے کا زمانہ ہے، گرمی زیادہ ہے، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا. یہ سب بہانے جو ہمیں لوگ بولتے یا سنتے، یہ صرف دنیا میں بولنے اچھے دکھتے. اللہ کے پاس ایک بہانہ بھی چلنے والا نہیں. رمضان کے روزے فرض بولے تو فرض رکھنا سے ہر حالت میں. باقی کے 11 مہینے تمہیں روزی تجارت کرتی، بیپار کرتی، کتنا کماتی، سیزن ہے ان سیزن ہے، تمہاری مرضی. رمضان میں روزہ رکھنا یہ پکا فکس کر لے. تمہیں رمضان میں روزہ رہنا ہے کسی بھی حالت میں. تمہیں جتنا اپنے آپ کو صحت مند، اللہ میرے کو طاقت دیتی، صحت دیتی، میں رکھ سکتا ہوں بول کے نیت کرتی، ارادہ کرتی، اللہ ویسی صحت بھی دیتے، تندرستی بھی دیتے. نہیں بھی بیمار، میرے ہاتھا پاؤں ساتھ نہیں تھے، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا، میرے کو وہاں درد یہاں درد بولے تو تمہیں کتنا سوچتے کہ اس سے بڑھ کو بیماریاں آتے. اللہ تعالی حدیث قدسی میں کیا فرماتے؟ انا عند ظن عبدی بی. کیا معنی معلوم؟ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان خیال سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں. تو اگر ہمیں اللہ کے ساتھ یہ گمان رکھے کہ اللہ مجھے صحت دیں گے، تندرستی دیں گے، روزہ رکھ سکتا ہوں، اللہ طاقت دیتے، صحت دیتے، نہیں اپنے آپ کو 1000 بہانے ڈال لیے، لاکھ بہانے اوپر سے آ کو پڑھتے پھر، ایسا کبھی نہیں کرنا. تو میری بھی دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ روزہ رکھنے کی طاقت والا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ رمضان آنے سے پہلے انہیں صحت والا بنائے. تو رمضان کے روزے فرض ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے. اچھا یہ ایک بات سمجھے، اس کے بعد کی جو بات سمجھنا ہے وہ کیا؟ لعلکم تتقون. اللہ رمضان کے روزوں کے بارے میں ایک ہی بات بولے، روزے کئی کو رکھنا ہے، لعلکم تتقون. اس کا ترجمہ معنی کیا آتا ہے؟ تاکہ تم تقوی والے بنو. تقوی بولے تو کیا؟ سوال تقوی بولے تو کیا؟ اچھا یہ سوال صحابہ آپس میں ڈسکس کرتے. کیسا کرتے؟ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی دوسرے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے. پوچھنے والے کون ہیں؟ بولو میرے ساتھ میں رہنا. پوچھنے والے کون ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ. کس سے پوچھتے؟ ابی بن کعب سے. یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کون؟ یہ ایک مفسر صحابی، قرآن لکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتی تھی تو اللہ کے نبی ان کو بلا کے لکھاتے تھے. تو ذمہ داری، تو اللہ کے نبی اتنی بھاری ذمہ داری دی بولے تو ان کے پاس کتنا علم رہیں گا، کیسا مقام رہیں گا، کیا مرتبہ رہیں گا. تو ابی بن کعب سے پوچھتے عمر رضی اللہ عنہ کیا بول کے؟ مت تقوی، کہ تقوی کیا ہے، تقوی کسے بولتے؟ تو ابی بن کعب جواب دینے سے پہلے حضرت عمر سے ایک بات پوچھتے. کیا پوچھتے؟ اما سلکت شعبا. کیا سوال کرتے؟ عمر کب تو بھی تمہیں جنگل کانٹیوں کے جھاڑوں کے درمیان سے گزرے کیا بول کے پوچھتے. سوال کیا تھا؟ تقوی کیا ہے. جواب دینے سے پہلے کیا پوچھ رہی؟ عمر کیا تم کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے، بولے تو ایک جنگل ہے جس میں پورے کانٹے کے جھاڑا ہیں، کانٹیاں کے جھاڑا ہیں، اس کے بیچ میں سے چلنے کا اتفاق ہوا کیا؟ اگر تمہیں اس کے بیچ میں سے جانا پڑے تمہارے کو کیسا جاتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ بولے اگر جنگل میں کانٹیوں کے جھاڑوں کے بیچ میں سے میرے کو جانا پڑے میں بد سنبھل کے جاتا ہوں. کیسا جاتا ہوں؟ میرے کپڑے کو، ہاں میرے شرعی کو، جھبے کو، بہرحال جو بھی میرے کپڑے ہیں اسے میں سمیٹ لیتا ہوں. بولے تو ڈھیلے ڈھالے ہیں میں سمیٹ لیتا ہوں ایسا، تاکہ کوسا بھی کانٹی کا جھاڑ میرے کپڑے کو لگنا نہیں، کپڑے پھٹنا نہیں، بچ کے جاتا ہوں.
اپنے آپ کو بچاتا ہوں, اپنے جسم کو بچاتا ہوں, اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوں, اور ایسا بچا کے نکلتا ہوں کہ کوئی سا بھی جھاڑ میرے کو نہیں لگنا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بولے تقویٰ بھی یہی ہے کہ تم زندگی اللہ سے ایسا ڈر کے گزارنا, تمہارے سامنے کیا تو بھی حرام مال آتا ہے, بچ کو نکلنا اپنے آپ کو کیسا بچ کو نکلنا, ویسا بچ کو نکلنا جیسے کانٹی کے جھاڑ سے بچ کو نکلتے. کون تو بھی تمہارے سے لڑنے آ رہا ہے, تمہیں لڑیں گے, گالیاں دیں گے, مارم ماری ہوگی, گناہ ہوگا, بچ کے نکلنا. کیسے بچ کے نکلنا, ویسا بچ کے نکلنا جیسے کانٹی کے جھاڑا سے بچ کے نکلتے. تمہیں زندگی گزار رہے, تمہارے محلے میں, باڑے میں, گلی میں برے دوست ہے تمہارے کو بگاڑنے والے, تمہاری عادتوں کو خراب کرنے والے, ویسے لوگ آ رہے ہیں, ویسے دوست آ رہے ہیں, ویسے فرینڈز آ رہے ملنے, فرینڈشپ کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے بچنا. کیسے بچنا, ویسے بچنا جیسے کانٹی کے جھاڑا سے اپنے آپ کو بچا کے نکلتے. کب تو بھی بولتے ایک بار ذرا کانٹی کو ذرا لگ کو دیکھوں کیا چپتا ہے کہ نہیں, کی بول کو کرتے نہیں, معلوم ہے کانٹا ہے تو کیا ہوتا ہے, چپتا ہے, خون آتا ہے بول کے, تو کوشش بھی نہیں کرتے ہمیں, چپ کو دیکھیں گے, لگا کو دیکھ لیں گے ایک بار, بول کئی کو معلوم ہے نقصان ہوتا ہے بول کے. تقویٰ بولے تو کیا, تقویٰ بولے تو یہ جو کام اللہ حرام کرے ہمارے کو وہ کاموں سے بچ کے نکلنا. جھوٹ, غیبت, چغلی, چوری, شراب, زنا, ڈاکہ زنی, وڈی, بیاج کھانا, گانے سننا, فلمیں دیکھنا, ایسے جو حرام کام ہیں وہ حرام کاموں سے بچنا. کیسے بچنا, ویسا ڈر سے بچنا جیسا ڈر کانٹی کے جھاڑ سے بچا کو نکلتے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بولتے یہی تقویٰ ہے, تقویٰ بولتے اس کو. اب وہ آیت کنے جاؤ, کون سی آیت کنے, رمضان کے روزے اللہ تمہارے اوپر فرض کرے. کئی کو فرض کرے تاکہ تم متقی بنو, تقوی والے بنو. اب تقویٰ بولے تو کیا, ایج ہمیں رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں, روزہ رہ رہی ہیں بولے تو قدم قدم تو اللہ سے ڈرنا, بچنا. کس سے بچنا, بلّہ جی نے کیا ہے معلوم, اچھا تمہیں روزہ ہی میں لا کے ایک ایپل سیب دیتا ہوں تمہارے, کھاؤ, کھاتے کیوں نہیں کھاتے, کیوں نہیں کھاتے, وہ حرام ہے, سیب حرام ہے, سیب حلال ہے, لیکن روزے کی حالت میں اس کا کھانا بھی تمہارے اوپر حرام ہے کہ نہیں, حرام ہے. تو ایک حلال چیز بھی روزے کی حالت میں تمہارے اوپر حرام ہے, کئی کو روزہ ہی بول کو. تو جب ایک حلال چیز حرام ہوتی ہے اور اسے ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے, اللہ اکبر, الحمدللہ, اللہ کا شکر. کیا معلوم رمضان میں کتنا بھی گنہگار انسان رہندے, روزہ رہا بولے گھر میں کون بھی نہیں رہندے, فریج میں ٹھنڈا باٹل رکھے ہے, ہاتھ لگاتا ہے, پینے کی ہمت کرتا ہے, کیوں نہیں کرتا, کون بھی دیکھنے والا نہیں, گھر میں تمہیں اکیلے, اور فریج میں ٹھنڈا پانی ہے باٹل میں, تمہیں پانی پی لیے, کون دیکھنے والے نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے دلوں میں اتنا ایمان تو ہے کہ ہمیں ہاتھ نہیں لگاتے. کئی کو نہیں لگاتے, یہ سوچ کے نہیں لگاتے کہ میں روزہ ہوں, روزے میں نہیں پی سکتا, پیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, حرام ہے. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا کام ہے. لیکن جب ایک حلال چیز کو چھوڑ رہی ہیں تو یہ موبائل کے اندر جو گناہ کے کام ہیں, جو ویڈیوز ہیں, فلم ہیں, گانے ہیں, یہ فلم, یہ گانے, ناچ, ہاں یہ کامیڈی شوز, یہ سب بھی جتنی بھی ہے پورے چیزاں, وہ ٹی وی کے بھی رہندے, موبائل کے بھی رہندے, وہ چاہے فلماں, کھیلا, سیریلا, شوز کیا بھی رہندے, حلال ہے یا حرام ہے, بولو, حلال ہے کہ حرام ہے, پکا حرام ہے, حرام ہے نہیں.
تو پھر رمضان میں روزہ رہ کے اس سے بچتے ہمیں بچتے ہمیں کتنا لیٹ لے لی معلوم گناہوں کو. رمضان میں روزہ رہ کے موبائل دیکھتے رہتے. وہ ایک بلا آ گئی موبائل میں ریلز کی. اٹھے بیٹھے چل رہا ہے کیا دیکھ رہی ہیں, کیا تصویریں آ رہی ہیں, کیا ویڈیوز آ رہی ہیں, اچھے ہیں برے ہیں, حیا والے ہیں بے حیائی میں لے جانے والے, کچھ بھی فرق نہیں, بس دیکھتے جا رہے ہیں. بچے بھی دیکھ رہے ہیں, بڑے بھی دیکھ رہے ہیں, ریلز پہ ریلز دیکھتے جا رہے ہیں. کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ روزے کی حالت میں ایک سیب, ایک پانی کا ایک قطرہ تمہیں اپنے گلے میں نہیں اتار سکتے اس واسطے کہ تمہیں روزے سے ہی بولنے کی اتنی فکر ہے. حلال کے بارے میں تو حرام کے بارے میں وہ فکر کہیں کو نہیں ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ماؤں اور بہنوں, کو سے روزے سے ہمیں حرام کے بارے میں ایسی فکر لاتے کہ وہ روزہ صحیح معنی میں روزہ ہے, وہ روزے دار کہلاتا ہے. ہاں, تمہیں روزے سے ہی نماز چھوڑنا کیا ہے, نارمل دنوں میں نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے, لیکن روزہ رہ کے نماز چھوڑنا اور بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ کہ تمہیں روزہ رہ کے اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر فائدہ نہیں ہے. ایسی عبادت کا کیا فائدہ, ایک فرض ادا کر رہے اور دوسرا فرض چھوڑ دے رہے. روزہ ہے اور اوپر سے کیا ہے, تمہارے اندر گناہ ہے, حرام چیزوں کو دیکھنا یا پھر حرام کھانا, جھوٹ بولنا, غیبت. آپ بولیے, ہمارے جو عورتیں ہیں روزہ ہے, اب روزہ رہ کے مسئلہ کیا ہے, دن کیسا گزارنا, گزرتا نہیں دن عورتوں کو, تو کیا کرنا ہے, کیا کرنا بولو. ہاں, میں بولتا ہوں تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے بارے میں. ارے چونترے ہے, دیکھو سے دکھ رہی ہیں چونترے. مسلمانوں کے محلے میں باڑے میں جاؤ, یہاں سے لے کے وہاں تک, یہ پورا ہاں نبی نگر شروع ہوتا, وہاں سے لے کے وہاں تک. مسلمانوں کی گلی میں جاؤ, کوسی تو بھی گلی میں یہ چونترے کے بغیر گلی ہے. یہ کیا واسطے, کیا واسطے معلوم ہے؟ میں بولتا ہوں سنو, پارلیمنٹ ہے, کیا ہے پارلیمنٹ ہے. یہاں اتنے بڑے بڑے مسئلے ڈسکس ہوتے, پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہوتے اتنے بڑے بڑے مسئلے. یہاں ڈیسائیڈ کرتے کون سی ایم نیکسٹ آنا, کون نہیں رہنا, کون سا ایم ایل اے کریکٹ ہے, کون سا ایم ایل اے کریکٹ نہیں ہے. یہاں جو بیٹھتے نہیں ان کو جا کو پوچھنا تمہیں باڑے میں کون سے گھر میں رشتہ لے کو جانا, بولتا پورا انفارمیشن ان کے پاس ہے, کون جاتی ہیں کون آتی ہیں, ان کے باتیں پورا سراؤنڈنگ میں رہتی پورے. ادھر اور کیسا ہے, ہاں مائک رکھ لے بات کرتے پارلیمنٹ میں, ہاں مائک کی بھی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ فیس ٹو فیس, ادھر ہے چونترا ادھر چونترا ہے, یہاں سے وہاں سے بات کرے. اب بیچ میں سے کون تو بھی بچہ گیا بول لو شادی نہیں سو, دیکھ اب تک شادی نہیں سے پھرتا ہے بیکار ماں باپ کے اوپر بوجھ بن کو. پھر کون تو بھی عورت گئی اسے چھوڑ ڈالتی, اسے پکڑ لیتی, دیکھ کیسا جاتی ہے, ذرا بھی کپڑے دیکھ اس کے کتنی منکھونی ہے, اس سے ختم. اس کے اوپر ڈسکس. ہمارے پورے مسلمانوں کے جتنے محلے ہیں جتنے بڑے ہیں آپ جا کے دیکھ لو, چونترے. اچھا میں تو دیکھا نہیں غلطی سے بھی بیٹ کو قرآن پڑھتے سو, تمہیں تو دیکھے کب تو دیکھے حسری. اچھا اللہ رسول کی بات سنتے سو دیکھے کبھی؟ اچھا بیٹھ کے موبائل پہ ذرا کیا تو بھی بیان لگا لے کو, آگے تو بھی بازو میں بیٹھ ذرا بیان سنیں گے, کب تو دیکھے نہیں. اب تمہیں نہیں دیکھیں بولتا ہمیں کہاں دیکھیں گے. مسئلہ کیا ہے, عورتوں کا دن کیسا گزرنا. تو اب شروع ہو جاتے کس کے چاڑیا, اس کے اس کے ادھر کے سب غیبت, چغلی, الزامہ, بہتانہ, گالیاں روزے کی حالت میں. اب بولو یہ جھوٹ, چغلی, گالیاں یہ حلال ہے کیا حرام ہے؟ بولو حرام ہے. اب روزہ رہ کے سیب نہیں کھاتے, سنو انسانوں کا خون کیسے کھاتی. کسی کی غیبت کرنا کیا ہے, مردہ انسان کا گوشت چبانا کھانا ہے, سمجھ رہی ہیں؟ سورہ حجرات سورہ نمبر 40 پر 9 میں اللہ بولے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تمہیں پسند کرتی کہ تمہیں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ, پسند کرتے نہیں؟ پسند, ارے مرے سے مرغی نہیں کھاتے, ہمیں فری میں دیا تمہیں نہیں کھاتے,
لیکن مرے سو انسانوں کا گوشت دن رات چباتی ہیں. غیبتاں کر کو یہ عورتاں کی بیماری اصل مردانہ میں بھی آ گئی ہے. گھراں میں فونا میں مسجدہ میں بھی گروپ آئے اب ختم اس کے بارے میں اس کے بارے میں غیبت چغلی پیٹ پیچھے برائی برائی برائی. روزہ رہ کے یہ کام کرتی ہیں تو اتنے کام کرتی ہیں. دیکھو تمہارا روزہ کیا تو بھی حلال بنے گا قبول ہوئیں گا اللہ کے پاس. تو کیا روزہ بولے تو کیا بنا لیا آخر. ایسا لگتا ہے ہمارے مسلمانوں کو دیکھے تو روزہ بولے تو بس کھانا پینا ایک کچھ بند ہتا سو پن کے پورے کاما چلتے. ٹی وی بھی چل رہی ہے, موبائل بھی چل رہا, کھیلاں بھی چل رہے, سیریلاں بھی چل رہے. رمضان میں ذرا بھی نئے شو آتے وہ چل رہی. غیبت چغلیاں چاڑیاں یہ میٹنگاں یہ چون تو سب برابر چل رہے. تو پھر رمضان کا روزہ آپ کو کیا بدلایا؟ آپ روزہ رکھ کے اللہ سے ڈرنے والے کیسا بنے؟ تقوی آیا کیا جی تقوی؟ جب تقوی نہیں آیا تو پھر روزہ رکھ کے فائدہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں ماں اور بہنوں روزہ بولے تو صرف بھوک پیاس کو برداشت کر لینا کھانے پینے سے بچنا روزہ نہیں. روزہ ہے وہ اس سے بڑھ کے روزہ یہ ہے یہ غیبت چغلی چاڑی گالیاں یہ سب سے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے والا ہی روزے دار ہے. روزہ رہ کے ٹی وی موبائل گانے فلماں سیریلاں بے حیائی کو چھوڑنے والا ہی روزے دار ہے اور وہی متقی ہے. اور ایسا گناہوں کو چھوڑ کے روزہ رکھے تجھ روزہ قبول ہوتا ہے, نہیں تو قبول ہی نہیں. یہ میری بات نہیں, اب تک جتنے باتاں بولا نہیں سب بھی یہ میری بات نہیں, اللہ کے نبی کا فرمان ہے. آپ جا کے دیکھو جامع الترمذی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 707 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ یہ میرے بیان کا خلاصہ یہ حدیث. من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو مسلمان روزہ رہ کر بھی جھوٹ اپنی زبان سے گندی باتیں گالیاں مرال گناہ اور ایسی باتیں بولنے کرنے حرام اگر نہیں بچتا روزہ رہ کے بھی نہیں چھوڑتا, اللہ کے نبی ایک ہی بات بولے, کیا معلوم؟ فلیس للہ حاجہ, اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت ہی نہیں. کیا بولے؟ بولو اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت ہی نہیں. فی ان یدع طعامہ وشرابہ کہ وہ بھوکا پیاسا رہے, اللہ کو اس کے بھوکا رہنے پیاسا رہنے میں کیا بھی انٹرسٹ نہیں, کچھ بھی اللہ کو کیا پسند ہی نہیں. تو مطلب کیا؟ بھوک پیاس کو چھوڑنے کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنا ہی روزہ ہے. بھوک پیاس کو چھوڑنے کے ساتھ اللہ کی عبادتیں کرنا ہی روزہ ہے. اگر روزہ ہے نہ نمازاں پڑھ رہے ہیں, فجر کی نماز نہیں ہے, عشاء کی نماز نہیں ہے, مسجد میں تراویح نہیں ہے, قرآن کی تلاوت نہیں ہے, اتنا ذکر بھی نہیں کرتے جی ہمارے بچے, اتنا ذکر. روزہ رہ کو فجر کی نماز پڑھ لیتے میں سلام پھیرنے کی دیری سیدھا دوسرے, اگر ایک سلام ہتا تھا نہیں ایک سلام پھر دوسرے سلام تک تھکے پوا کے پڑھتے تھے اتنا فاسٹ. ذری دیر سلام پھرنے کے بعد ذری دیر بیٹھے ذرا ذکر کر لے. روزہ ہی سال بھر میں کیسا بھی سوچیں چی, رمضان میں ذرا فجر کی نماز ہونے کے بعد ذری دیر بیٹھیں گے ذرا ذکر کر لیں گے. روزہ ہونا ایک 10-15 منٹ وقت نکال کے بیٹھ سکتے نہیں. بیان سننا بھی مشکل ہو جاتا ہے رمضان میں فجر کے بعد کا. تو ایسا رمضان نہیں گزارتے میرے بھائی, روزہ اسے نہیں بولتے. تو ذرا اپنے آپ کو بدلو. ماشاءاللہ مسجد ہے, مسجد میں حافظ صاحب عالم صاحب مولانا تراویح پڑھاتے ہیں, تفسیر کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں. مسجد سے جڑو, مسجد سے اپنے آپ کو لگاؤ, تراویح پڑھو. جو نوجوان ہیں انہوں اپنی جوانی کو اللہ کے گھر میں لگاؤ, عبادتوں کے واسطے لگاؤ. ہاں تمہارے کو چندیاں کے واسطے کیا پھر بولتے ہیں, عبادتوں کے واسطے لگاؤ. اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں اللہ کی عبادت میں گزارنے کے لیے لگاؤ. رمضان بولے تو یہ بات بٹھا لو, بھوک پیاس کو چھوڑنے کے ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑنا. وہ گناہوں کو چھوڑے تجھ روزے دار اور وہ روزہ قابل قبول. بلکہ ایک طرف روزہ ہے دوسری طرف گانے موبائل کھیلا سب چل رہے بولے تو وہ روزہ بھی نہیں ہے, اس کا فائدہ بھی نہیں ہے.
ایک طرف روزہ ہیں، دوسری طرف جو ہے غیبت، چغلی، زبان کی بے حیائی، گالیاں، سب چل رہا ہے. وہ روزہ بھی فائدہ نہیں، وہ زندگی بھی فائدہ نہیں. تو رمضان آنے سے پہلے اتنا پہلے ہمیں کئی کو بولتی ہیں، بولے تو اپنے آپ کو ذرا تیار کرنا، اپنے آپ کو ذرا فری کرا لینا رمضان آنے سے پہلے. یہ ایک مہینہ ملتا ہے جو مہینہ ہمیں اپنے آپ کو سنوار سکتے، ہاں اللہ کے پاس جنت کا مستحق بن سکتے. میرے بھائیوں، نہیں معلوم کہ کب کس کی موت آ جائے. رمضان ایسا گزارو کہ شاید یہی میرا آخری رمضان ہو، ہے کہ نہیں؟ ایسا گزارنا. یہ بات زبان پہ لانے ذرا ڈر ہوگا کیا بھی، لیکن کیا پتا، کس کو کیا معلوم کون کب تک رہتے. تو ایسا گزارو رمضان کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہوگا. یہ رمضان اگر میں نہیں گزار لیا، وہی ساتھ پچھلے سالان کیسے کا پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں. یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے. اگر یہ ایک رمضان اگر ویسا گزار لیا، انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو سکتا ہے. اب بھی موقع ہے، سدھرو، اپنے آپ کو سدھارو. باڑے میں ایک ماحول آنا عبادتوں کا، روزوں کا. باڑے میں کون بھی زبان سے گندی بات، گالی نکالنے ڈرنا، ویسا ماحول لانا جی. تو کوشش کرو. یہ رمضان اسی واسطے آتا ہے، اور اسی واسطے آج کا یہ بیان بھی رکھے سو ہے. رمضان آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو کیسا تیار کرنا، بلکہ تو اپنے آپ کو ایسا ذہن بناؤ، ایسی سوچ لاؤ کہ رمضان روزہ بولے تو صرف بھوک پیاس نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا ہے، بے نمازی سے توبہ کرنا ہے، حرام کاموں سے توبہ کرنا ہے، بد زبانی سے توبہ کرنا ہے، بے پردگی سے توبہ کرنا ہے، یہ گلیوں میں چبوتروں میں بیٹھنے سے بچنا ہے. ہاں، عورتوں کے لیے پاکیزہ جگہ ان کے گھر کے اندر کا حصہ ہوتا ہے، پردے کا حصہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا اور یہ سوچ کے زندگی گزارنا. بس میں انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں ہم سنے ہیں آج کے اجتماع میں، آج کے بیان میں، اللہ وہ باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو، مرد اور سب کو بھی رمضان میں صحت اور سلامتی کی زندگی نصیب فرمائے. جو لوگ ہر سال روزہ رہ رہے ہیں، اللہ اس سال بھی روزہ رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. جو لوگ پچھلے سالوں میں روزہ چھوڑتے تھے، اللہ انہیں توبہ کر کے اس سال پورے مہینے کے روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ 11 مہینے کما رہے کھا رہے، یہ ایک مہینہ تو بھی اللہ کے واسطے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو مسجد عرفات کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محلے کی مسجد کی آباد کرنے کی فکر اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ باڑے کے نوجوانوں کو شوق سے پہلی صفوں میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو تراویح پابندی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، رمضان آنے سے پہلے ان کے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے گھروں میں رزق کے دروازے کھول دے. اے اللہ جو لوگ اپنے گھروں میں مصائب آفتوں کی وجہ سے گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں سے آفتوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ اور موت بھی ایمان پر عطا فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.